الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست سوال اور جواب کی جو ہے وہ خصوصاً اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن پہ ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہوئیں گے کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، لیکن خصوصاً کیونکہ میں QTV پہ ہوں، لوگوں نے درخواست کیا کہ میں اردو میں بات کروں، تو کوشش کروں گا کہ اکثر میں اردو میں بات کروں، اور ظاہر ہے کہ اس میں غلطیاں ہوں گی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں۔ اور آج کا اس سوال جواب کا جو سیشن ہے، اس میں خصوصاً آپ دیکھیے کہ آپ جو سوال پوچھیں گے وہ اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن پہ ہونا چاہیے، اسلام اور دیگر مذاہب پہ، کیونکہ میری اسپیشلٹی ہے اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن۔ جو خصوصاً جو سوال غیر مسلم کرتے ہیں اسلام کے متعلق، اس کے بارے میں آپ سوال پوچھیے۔ جو عام زندگی کے مسائل جو ہے جو مسلمان کے ہوتے ہیں، کس طریقے سے نماز پڑھنا، کس طریقے سے ناخن کاٹنا، وہ سب آپ کوئی آپ کے لوکل مولانا یا شیخ سے پوچھ سکتے ہیں یا عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس سیشن میں خصوصاً آپ جو سوال کریں گے وہ اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن پہ ہونا چاہیے۔ اور سوال کرنے کے پہلے آپ مہربانی آپ اپنا نام بتائیے اور کس ملک اور کس شہر کے رہنے والے ہیں وہ بھی آپ بتائیے، تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ اور آپ اس ٹیلی فون نمبر پہ فون کر سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آج کا موضوع میں کہہ رہا تھا وہ خصوصاً ہے اسلام اور دیگر مذاہب، اور کیونکہ میں اس فیلڈ میں اسپیشلائز کر رہا ہوں، فار ایگزامپل اگر آپ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کو بلاتے ہیں اور آپ اسے پوچھیں گے کہ اگر کسی کو سردی ہوتی ہے یا کامن کولڈ ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے، تو وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کامن کولڈ کے بارے میں جانتا ہے، لیکن وہ اسپیشلائزڈ ہارٹ فیلڈ کے اندر ہے، تو اس میں آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور جو سننے والے کو فائدہ ہوگا۔ اسی لیے آج کا جو موضوع ہے اسلام ریلیجن، جو میری اسپیشلٹی ہے، آپ خصوصاً اس فیلڈ میں سوال کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ آج کا پہلا سوال ہالینڈ سے کال ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ہالینڈ سے جی ہاں، فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو یورپ میں لوگ بینک سے قرضہ لے کے مکان وغیرہ لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی صاحب جو ہالینڈ سے فون کر رہے ہیں وہ پوچھ رہے کہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں کیا وہ جائز ہے مکان خریدنے کے لیے یا کوئی تجارت کرنے کے لیے۔ تقریباً قرآن مجید میں تقریباً 8 جگہ، کم از کم 8 جگہ یہ لفظ ربا کا آتا ہے، اور قرآن صاف کہتا ہے کہ ربا حرام ہے۔ اور ربا کے معنی صرف یوزری نہیں ہے جو پٹھان لوگ لیتے ہیں، یا ربا کے معنی سود بھی آتا ہے اس میں۔ اور خصوصاً سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 270 279 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ربا یا انٹرسٹ یا سود میں حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ مطلب کوئی بھی اگر سود میں حصہ لیتا ہے، سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے، دونوں حرام ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے سود حرام ہے، چاہے وہ آپ کے تجارت کے لیے آپ لیتے ہو یا چاہے آپ لیتے گھر خریدنے کے لیے، سود ہر صورت میں حرام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو اسی لیے ہم مسلمان سود کے بھارے نہ چاہیے۔ اگر آپ پیسہ لیتے ہیں کوئی اسلامک بینک سے جو پروفٹ اینڈ لاس بیسس کے اوپر چلتی ہے، سود کے بنیاد پہ نہیں چلتی، تو اس طریقے سے آپ ایک اسلامک بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں، اور
اس کو آپ جو ہائر پرچیز نارمل کنونشنل بینک میں ہوتا ہے اسی طریقے سے اسلامک بینک میں اجارہ ہوتا ہے، یا اگر آپ اسلامک بینک سے لیتے ہیں لون فار ہاؤس گھر کے لیے اور انسٹالمنٹ میں پے کرتے جس کی بنیاد سود نہیں ہے تو یہ جائز ہے، لیکن سود پہ پیسہ لینا بالکل ناجائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں ابو دھابی کے اسٹیٹ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں ابو دھابی سے بول رہا ہوں۔ جی ہاں، میرا کوشچن ہے، آف کورس اٹس سپوز ٹو بی ان انگلش بٹ اینی ہاؤ آپ کا پروگرام چونکہ اردو میں آج، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ۔ سولر سسٹم میں 24 آورس کا جو ہے ڈے اینڈ نائٹ ہوتا ہے، لونر میں لیس دین 24 آورس کا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ یورپ میں ہیں، کچھ امریکہ میں ہیں، کچھ یہاں مڈل ایسٹ میں ایشیا میں ہیں، آل اوور یہ 24 آورس سے لیس کا جو ہے سسٹم ہمارا اسلامک سسٹم ہے۔ جی ہاں، قرآن اور حدیث میں آپ یہ کیسے ہمیں ایڈوائز کریں گے کہ ہم جو ہے حج روزہ زکوٰۃ یہ جتنے سسٹم ہیں ہمارے ود ان 24 آورز ہی پرفارم ہونے چاہیے؟ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں گے دو ٹائپ کے سسٹم ہیں، ایک ہے سولر سسٹم جو مین جو بیس ہوتا ہے سورج کے اوپر، سورج کب نکلتا ہے سورج کب ڈوبتا ہے، اور دوسرا ہے لونر سسٹم جو مون کے اوپر ہے، چاند کے اوپر ہے۔ یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے اکثر ہم جو آفس جاتے ہیں، گھر پہ واپس آتے ہیں یا کوئی پروگرام کرتے ہیں وہ گریگورین کیلنڈر کے اوپر بیسڈ ہے، وہ سولر سسٹم پہ بیسڈ ہے، لیکن ہمارا اسلامک جو کیلنڈر ہے، حج، رمضان یا جو بھی مہینے آتے ہیں وہ ہے لونر سسٹم پہ بیسڈ ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ خصوصاً اسلام یہ لونر سسٹم فالو کرتے ہیں کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ کمپیئر کریں گے تو سولر سسٹم کا جو کیلنڈر ہے وہ ہر سال سیم موسم، سیم وقت ہمیشہ سیم رہے گا۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ہم انڈیا میں ہیں یا یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، اگر ونٹر ایک مہینے آتا ہے، مثال کے طور پر انڈیا میں ونٹر از فرام اکتوبر ٹو جنوری، یا آپ اسٹیٹ میں جائیں گے جو بھی مہینہ ہے وہ ہر سال وہ مہینہ سیم رہے گا، کبھی بھی تبدیلی نہیں آئیں گے۔ سمر جو مہینے میں ہے وہ سیم مہینے آئیں گے ہر سال، لیکن ہم جو اسلام میں جو ہمارے کیلنڈر کے منتھس ہے، مثال کے طور کے اوپر حج یا رمضان، اگر مان لو ہمارا جو کیلنڈر اسلامک کیلنڈر بھی اگر سیم سولر کیلنڈر کی بنیاد پہ چلتا تھا تو اس کے اندر کیا فرق ہو جاتا تھا کہ کچھ دیش میں ہمیشہ رمضان ونٹر میں آئیں گا اور کچھ ممالک میں ہمیشہ سمر میں آئیں گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ونٹر کے اندر جو دن جو رہتے ہیں اس کے کم گھنٹے رہتے، مثال کے طور پہ کچھ ممالک میں ونٹر میں 10 گھنٹے ہوتے، کچھ میں 6، کچھ میں 4 بھی، کچھ میں 3 بھی، اور سمر لمبے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم مان لو کہ پوری زندگی بھر ہم اگر ایک ہی سولر سسٹم کا کیلنڈر فالو کریں گے تو رمضان ہمیشہ مثال کے طور پہ انڈیا میں صرف سمر میں آئیں گا، وہی رمضان آپ دیکھیں گے امریکہ میں ہمیشہ ونٹر میں آئیں گا۔ تو کچھ ممالک کے اندر لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ روزے چھوٹے ہوئیں گے، کچھ ممالک میں روزے لمبے ہوں گے، کچھ ہوں گے گرمی میں، کچھ ہوں گے ونٹر کے اندر ٹھنڈی میں۔ تو اسے ہم جسٹ سسٹم نہیں کہیں گے۔ تو اسلام میں کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ لاجک میں مانتے ہیں اور جسٹس میں مانتے ہیں، تو تقریباً 33 سال میں ان اسپین آف 33 ایئرز ہمیں ہر موسم کو چکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو رمضان ہم اگر 33 سال جئیں گے لگ بھگ، تو رمضان ہمیں ونٹر میں بھی ملے گا، سمر میں بھی ملے گا، ٹھنڈی میں بھی ملے گا، گرمی میں بھی ملے گا، بارش میں بھی ملے گا، اور کبھی دن رمضان کے لمبے ہوں گے، کبھی چھوٹے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ہر موسم میں ہم کر سکتے ہیں، رمضان روزہ رکھ سکتے، ہر موسم میں حج کر سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ لونر سسٹم جب ہم فالو کرتے کیلنڈر ایئر کے لیے، تو خصوصاً لونر سسٹم میں یہ فائدہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے فرائض ہے، رمضان، روزہ، حج ایٹسیٹرا، یہ سب ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو کون یہ نہیں کہہ سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری دن کے اوپر کیونکہ میں امریکہ میں تھا اس لیے مجھے روزے لمبے رکھنے پڑے، یا کیونکہ میں یورپ میں تھا روزے چھوٹے رکھنے پڑے۔ تو یہ جو موقع رہے گا کوئی بھی شخص کو جب آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ شکایت کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ اسی لیے لاجیکلی جو کیلنڈر سسٹم ہے، وہ جو اسلامک کیلنڈر سسٹم، لونر سسٹم، از فار مور پریفریبل دین اے سولر سسٹم۔ بٹ جو روز کی زندگی کے اندر
اگر ہم فالو کرتے سولر سسٹم اس میں کوئی حرج نہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. السلام علیکم. دوسرے سوال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے یہ سوال یہ پوچھنا ہے, میں یو کے سے فون کر رہی ہوں. تو میرے جو نیبر ہے وہ یہودی ہے, تو میری ان کے ساتھ کافی یعنی کہ ان کے ساتھ ہماری اچھی یعنی کہ وہ آنا جانا ہے, لیکن مجھے کسی نے یہ جیسے بتایا کہ بھی اب جن لوگوں کی یہودیوں کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے یا آنا جانا ہوتا ہے اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی, اور میں کافی اس بات سے پریشان ہوں, اور میں ان سے جان بھی چھڑانا چاہتی ہوں اس سے, کیونکہ وہ یہودی کا کوئی بھی نہیں ہے, جیسے اس کا ایک ہی بیٹا ہے, تو وہ ہمارے اوپر بہت ریلائی کرتی ہے, اس کو کبھی بھی پرابلم ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے, تو ہم اس کی اکثر ہم زیادہ تر اس کی ہیلپ کرتے ہیں جب بھی کبھی اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے. تو اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں اس سے کیسے جان چھڑا سکتی ہوں, اور آیا کیا اس کی چیز کے لیے اگر یہودیوں کے ساتھ آپ کی ہے, ہم لوگ اسے گھر جاتے ہیں لیکن کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے, لیکن اسی صورت میں جائیں گے جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہم نہیں جاتے اس کے گھر, لیکن وہ ہمارے گھر آئے گی, کبھی اس کو کافی پرابلمس ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے پاس آتی ہے. مجھے اس چیز کی پریشانی ہے کہ کیا اس چیز کی کیا ہمیں اس کی بخشش نہیں ہوگی, لیکن میں اس سے کس طرح جان چھڑا سکتی ہوں. کیا یہ کہنا کہ کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ یا کوئی یہودی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا یا دوستی نہیں رکھ سکتا, یہ بالکل غلط ہے. ہاں, قرآن مجید میں 2 جگہ تقریباً آتا ہے, اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سورہ عمران میں بھی کہ آپ جب بھی مدد چاہتے ہیں یا کس پہ بھروسہ کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پہ مومن پہ بھروسہ کرنا غیر مومن سے بہتر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم غیر مسلم سے بات نہیں کر سکتے, ان کی مدد نہیں کر سکتے, یہ قرآن مجید میں کہاں نہیں لکھا گیا ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 9 اور 10 میں کہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ غیر مسلم سے اچھا سلوک کرو. اگر وہ غیر مسلم آپ کے دین کے خلاف نہیں کام کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے گھر سے نہیں ہکالتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, آپ کو ان کے ساتھ جسٹس سے پیش آنا چاہیے, آپ کو ان کے ساتھ عدل سے پیش آنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ کو پسند کرتے ہیں جو عدل میں ایمان رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ غیر مسلم آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیتا ہے یا آپ کے دین کے خلاف کام کرتا ہے یا جھگڑتا ہے, تو اس صورت میں آپ ان کے ساتھ جسٹس سے نہیں پیش آئیں گے تو چلیں گا. اگر وہ آپ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہیے. اور خصوصاً قرآن مجید میں کئی آیتیں, مثال طور پر اللہ سبحانہ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس کے معنی ہے کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایمان رکھتے ہیں. تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے. تو اگر آپ اپنے پڑوسی, حالانکہ وہ یہود بھی ہو, اگر آپ ان سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, الحمدللہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب بھی کوئی غیر مسلمان سے دوستی رکھتے ہیں تو آپ کو ایک چیز آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کو اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہیے. آپ کے ذہن کے پیچھے یہ بات ہمیشہ رہنا چاہیے کہ آپ کو حق بات اس سے پیش کرنا چاہیے اور اسلام کی دعوت دینا چاہیے. اگر یہ آپ کا مقصد ہے, آپ اس کے گھر پہ بھی جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ اس کا کھانا بھی کھاتے ہیں, اگر حلال کھانا ہے اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے, آپ کھا سکتے, لیکن آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ اس کو اسلام کے قریب لے کے آنا چاہیے. اور غیر مسلم کی آپ بالکل مدد کر سکتے ہیں. ہوپ آپ کا سوال کا جواب لیا. دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں ملٹن کنگ سے بول رہا ہوں, یو کے سے. میرا سوال ہے آپ سے کہ میں آج سے 1 سال پہلے میرے ڈیڈی فوت ہو گئے تھے, لیکن میرے پاس ویزا نہیں تھا, میں واپس چلا گیا تھا پاکستان. تو میں نے بینک سے 2000 پاؤنڈ لیے تھے, ان سے لون لیا تھا. تو میں نے پھر دوبارہ ویزا اپلائی کیا, میں واپس آیا, تو میں اب انہیں پیسے دینا چاہتا ہوں.
تو پیسے میں نے واپس دے دینا چاہتا ہوں، لیکن بینک والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب 2,000 نہیں دینا ہے، تم نے 5,000 دینا ہے. تو یہ تو سود ہو گیا. تو سود میں دینا نہیں چاہتا. کیا آیا کہ میں ان کو صرف ان سے رقم لیا وہ دوں یا سود بھی مجھے دینا چاہیے؟ بھائی صاحب کیونکہ آپ نے آلریڈی حرام کام کر چکے کہ آپ نے 2,000 پاؤنڈ لے چکے بینک سے. ابھی جو بینک کے رولز اور ریگولیشن ہیں، اگر دیتے ٹائم پہ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ سے سود لیں گے تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ جو آپ نے معاہدہ ان کے ساتھ کیے تھے 2,000 پاؤنڈ لینے کے پہلے، تو آپ کو اسے 2,000 رقم بھی واپس کرنے پڑیں گے اور جو بھی ان کا سود بنتا ہے آپ کو دینے پڑیں گے. وہ حالانکہ حرام ہے. اگر آپ ریکویسٹ کر سکے انہیں کیا سود حرام ہے، میں نہیں دینا چاہتا ہوں، اگر مان لیتے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو کیونکہ آپ نے لینے کے ٹائم کے اوپر آپ کو پتا تھا سود ہے تو آپ کو دینا پڑے گا. اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ جو آپ نے کیے غلط کیے، اور انشاءاللہ آئندہ ایسی چیز مت کیجیے. آپ ہوپ یہ سوال کا جواب ہو چکے. دوسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج شریف ہیں صاحب؟ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ. جی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جی ہاں. اس میں کوئی بھی خاتون کیوں نہ بھیجی؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ ایک سوال ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنا اکاؤنٹ وغیرہ جو رکھا ہوا ہے، میرا الحمدللہ اون بزنس ہے، تو میرا جو اکاؤنٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے اس کی جو انٹرسٹ ملتی ہے وہ میں پاکستان میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو میں بتا کے یہ دے دیتا ہوں. تو کیا یہ میں جو دے دیتا ہوں کسی کو شادی بیاہ کے پڑھائی کے علاج کے لیے، کیا وہ جائز ہے دینا؟ بھائی صاحب نے دو سوال پوچھا کیونکہ دوسرا سوال انٹرسٹ سے متعلق ہے جو پہلا سوال تھا. تو اگر آپ بینک میں رکھتے ہیں پیسہ اور سود آپ کو ملتا ہے اور اس کا خود استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ کوئی چیریٹی میں دیتے ہیں یا دان میں دیتے ہیں یا غریبوں میں بانٹتے، تو کیا جائز ہے؟ اکثر جمہور علماء ساری دنیا میں کہتے ہیں کہ اگر آپ بینک میں رکھتے ہیں اور اگر آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے تو اپنی ذاتی زندگی پہ استعمال مت کیجیے، لیکن چیریٹی میں دیجیے. اکثر علماء کا یہ فتویٰ ہے. لیکن میری رائے ذرا ہٹ کے ہے. میری رائے جو ملتی ہے شیخ عثیمین، میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم، جو وہ کہتے ہیں میں ان سے متفق رکھتا ہوں، اتفاق رکھتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے کہ سود لینا حرام ہے، اگر قرآن شریف میں اللہ سبحانہ فرماتے کہ سود کا استعمال کرنا حرام ہے تو شاید آپ سود لے کے استعمال نہ کرتے ہوئے غریبوں میں بانٹ سکتے تھے. لیکن کیونکہ اس قرآن مجید کی آیتیں سود لینا حرام ہے تو آپ کو سود دینے کے لیے لینا تو پڑے گا. آپ پہلا بینک سے لیں گے اور پھر آپ دیں گے. تو اسی لیے میری رائے میں کہ اس سلسلے میں اگر آپ کا پیسہ کوئی سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ہے، فکس ڈپازٹ میں ہے، آپ کو سود ملتا ہے، آپ ذاتی زندگی پہ استعمال نہیں کرتے، غریبوں میں بانٹتے، وہ بھی میرے حساب سے حرام ہے. ہاں ذاتی زندگی پہ خود استعمال کرنے سے بہتر چیریٹی ہے، لیکن آپ چیریٹی بھی کریں گے تو میرے علم کے حساب سے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ سود لینا ہی حرام ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ آپ کو اگر آپ کا بزنس ہے اور آپ کو بینک میں رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر کوئی سود نہیں ہوتا، اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہوتا، آپ صرف اپنا پیسہ استعمال کر سکتے. تو یہ جائز ہے آخری ریسورٹ. کیونکہ جب آپ کوئی سیونگز اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا فکس ڈپازٹ میں رکھتے ہیں تو آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو 5%، 2% یا 1% ملے گا سود ان سیونگز اکاؤنٹ، یا انٹرسٹ کے اوپر جو بھی ہے فکس ڈپازٹ آپ کو ملیں گے 5%، 6%، 8% ڈپینڈنگ اپون دا کنٹری. تو یہاں آپ سائن کرتے ہیں کہ آپ ان کو پرمیشن دے رہے بینک کو کہ وہ بینک آپ کا پیسہ سود میں استعمال کر سکتی. جب آپ یہ سائن کرتے ہیں اس کا مطلب آپ ان کو اجازت دیتے ہیں آپ کا پیسہ حرام کام میں استعمال کرنے کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیونگز اکاؤنٹ یا فکس ڈپازٹ جو بھی اکاؤنٹ میں سود ہے وہ بالکل حرام ہے. اور میں کئی علماء سے پوچھا ہوں جو شیخ جو کہتے ہیں کہ سود آپ استعمال مت کیجیے، غریبوں میں بانٹو، تو میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی ڈرگز میں ڈیل کرتا ہوں، کوکین، مورفین، ڈرگ ڈیلنگ کرتا ہوں، اور میں لگ بھگ 1 کروڑ روپیہ لگایا ہوں اور ہر مہینے مجھے 1 کروڑ منافع ہوتا ہے، اور یہ 1 کروڑ جو منافع ہوتا ہے مجھے، میں 1 روپیہ بھی میرے پہ خرچہ نہیں کرتا ہوں، میں سارا منافع غریبوں میں بانٹتا ہوں، تو کیا جائز ہے؟ کوئی بھی علماء کہیں گا نہیں، بالکل ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈرگ میں، کوکین،
براؤن شوگر, مورفین میں ڈیل کرنا حرام ہے. یہ صاف قرآن کی آیت ہے, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں. تو میں یہ ان سے کہتا ہوں, اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو شراب پینا یا ڈرگ میں ڈیل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن سود شراب اور ڈرگ سے زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اگر آپ ڈرگز یا کوکین میں ڈیل کریں گے تو یہ حالانکہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن کوئی بھی قرآن مجید کی آیت یا اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ڈرگ میں ڈیل کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ کے اوپر اعلان جنگ کریں گے. لیکن جب آپ سود کے اندر انوالو ہوتے ہیں, ربا میں انوالو ہوتے ہیں, تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ کے اوپر اعلان جنگ کرتے ہیں, آپ کے اوپر جہاد کریں گے. تو آپ دیکھیں گے دونوں میں سے سود اور ہی بڑا گناہ ہے. تو اگر علماء کہتے ہیں کہ سود کے لیے جائز ہے کہ آپ لگاؤ سود پہ لیکن منافع استعمال مت گھڑی میں بانٹو, تو علماء یہ بھی کہنا چاہیے کہ آپ اپنا پیسہ ڈرگ میں بھی لگا سکتے. کوئی بھی علماء نہیں کہیں گا کہ ڈرگ میں لگا سکتے. تو اس بنیاد پہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کا پیسہ کوئی بھی بینک کے اندر جو سود دیتی ہے, بھلے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہو یا کرنٹ یا فکس ڈپازٹ ہو, لیکن جو اکاؤنٹ جس کے اوپر سود نہیں ہے, مثال کے طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ, اس میں آپ رکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے میری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی اکاؤنٹ جس میں سود انوالوڈ ہے آپ اس میں مت رکھیے, یہ بالکل حرام ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے سود کا اور اگر آپ کہتے کیا کروں میں اس کا, تو جب آپ کو پتا چل گیا آج کے سود میں رکھنا حرام ہے, آپ امیڈیٹلی آپ کا اکاؤنٹ بدل دیجئے اور آپ فیوچر میں سود مت لیجئے. لیکن ابھی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ آپ غریبوں میں بانٹ سکتے. لیکن آپ کہیں گے کہ میں لگاتار اپنا پیسہ فکس ڈپازٹ میں رکھوں گا اور سود لوں گا اور لوگوں میں بانٹوں گا, تو یہ بالکل غلط ہے, میرے حساب سے حرام ہے. لیکن یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اختلاف رائے ہے. اکثر علماء کہتے جائز ہے, لیکن جو لاجک میں نے پیش کی کہ یہ تو اور بڑا گناہ ہے, اسی لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا پیسہ سود کے بینک میں رکھنا چاہیے, سود لینا چاہیے. آپ بزنس کر رہے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیے, وہ انشاءاللہ جائز ہے. اور آپ کا جو پہلا سوال تھا, آپ نے جو پہلا سوال پوچھا تھا کہ 124,000 پیغمبر, 1,24,000 پیغمبر اللہ سبحانہ تعالی نے بھیجے ہیں, اس کے اندر سے ایک بھی پیغمبر ہمیں نہیں پتا کہ وہ خاتون تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی خصوصاً یہ وجہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین اور مرد کو الگ رول میں پیدا کیا. اسلام میں وومن اینڈ مین, مرد اور خاتون برابر ہے, لیکن ڈپینڈنگ اپون دا بایولوجیکل میک اپ, اپون دا فزیولوجیکل میک اپ, اپون دا سائیکولوجیکل میک اپ, خاتون اور مرد کا سائیکولوجیکل میک اپ الگ ہے, فزیولوجیکل میک اپ الگ ہے, ان کے وے آف اسٹرکچر بایولوجیکل میک اپ الگ ہے. تو ڈپینڈنگ اپون کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو علیحدہ بنایا ہے, اسی طریقے سے ان کے رول بھی علیحدہ ہے. کئی فیلڈ کے اندر دونوں کے رول ایک ہے, کئی فیلڈ میں الگ الگ ہے. تو ڈپینڈنگ اپون جنس کے اوپر, ڈپینڈنگ اپون دا سیکس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ رول دیا ہے. مثال کے طور کے اوپر بچے صرف ماں کے کوکھ میں ہو سکتے ہیں, ماں کے پیٹ میں ہو سکتے, مرد کے پیٹ میں نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو اس طریقے سے بنایا ہے. آپ اگر بھی سوال پوچھیں گے کہ ذاکر بھائی مرد کو بچہ کیوں نہیں ہوتا ہے, تو ہم جانتے ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مرد بچہ نہیں جن سکتا اپنے پیٹ میں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, مرد کے پیٹ میں نہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت کے ذریعے, آپ اگر دیکھیں گے ہر پیغمبر کا جو رول ہے, ہر رسول کا رول ہے, اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں کہ پیغمبروں پہ اور زیادہ مشکلات ہوتے ہیں, اور زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور زیادہ امتحان ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا درجہ اونچا ہے. تو آپ دیکھیں گے عام انسان اور پیغمبر کے بیچ جو فرق ہے, باقی فرق کے علاوہ ان کے اوپر اور ایگزامینیشن اور ٹیسٹ اور مشکلات ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت میں, کہ اگر آپ دیکھیں گے عورت جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں جنتی ہے بچہ, جتنے مشکلات اٹھاتی ہے, اگر آپ دنیا کی ساری جائیداد انہیں دیں گے, اگر آپ ایک سونے کا پہاڑ بھی دیں گے, تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو 9 مہینے ماں اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ میں جنتی ہے. تو
اتنے مشکلات جو وہ جھیلتی ہے ماں اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عورت کے اوپر اور مشکلات آئے, کیا وہ ماں بیٹا بھی جنے اور پھر اتنے مشکلات لے بس پیغمبر کا رول کرے. تو اسی لیے رول الگ ہونے کے وجہ سے, اور عام طور پہ ایک مرد پیغمبر کا رول اور والد کا رول اور شوہر کا رول کر سکتا ہے, لیکن کیونکہ عورتوں کو حیض کا ہوتا ہے, پیریڈ ہوتا ہے, they undergo the menstrual strain, they undergo psychological changes in the menstrual cycle, it is difficult, مشکل ہے کہ وہ عورت ماں کا رول بھی کرے, بیوی کا رول بھی کرے اور پیغمبر کا رول کرے. تو اسی لیے خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو پیغمبر نہیں بنائے, یہ ان کی وجہ تھی. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ عورت نیچے ہے, کیونکہ کئی عورتوں کی مثال دی گئی قرآن شریف میں, جس میں ہم جانتے کہ 4 سب سے اونچے عورت کا جو ذکر حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت مریم, ہمیں اللہ بھی اپلیز وتھ ہر, حضرت عائشہ, حضرت ختیجہ, حضرت آسیہ, یہ چاروں کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ ان کا بھی درجہ اونچا تھا, لیکن پیغمبر خصوصاً مرد کو ہی بنایا گیا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hello, yeah, I'm calling from UK. I'm calling about my son who's got a genetic condition, and the doctors say that he'll go disabled. Can you repeat the question, sister? Can you speak a bit slowly and loudly? I'm calling about my son Yusuf. He's got a genetic condition, and the doctors say that he'll probably stop walking when he's 8, and he'll go totally brain damaged, and he'll probably die when he's 18. My question is, I know Allah subhanahu wa ta'ala is capable of anything, but will my son ever get better or, anything? I'm just looking for a light because I don't know what to do. The sister asked a question that she's talking about a child who's very young, and maybe he has got brain damage, and he may walk after a few years, and maybe he'll die after a few years. So what should be done? Sister, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in chapter number 8, in Surah Anfal, verse number 28, that Allah subhanahu wa ta'ala has given you wealth and children as a test for the hereafter. So your children, sister, according to Allah subhanahu wa ta'ala, is a test for you. So your child, so depending upon the test, Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes He makes the children healthy, sometimes handicapped, sometimes with congenital defects, sometimes He makes you being born in a rich family, sometimes poor family. So all these, sister, are tests that Allah gives to different human beings. So maybe Allah subhanahu wa ta'ala has given the parents of this child as a test. They are undergoing a test that after a child is born, who has certain problems, has certain medical problems, who may die as according to medical science, but death and life in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. But even if the child has got certain problems, he has got brain damage, it is the duty of the parents that they should look after the child. They should do the level best. It's a test from Allah subhanahu wa ta'ala, and they should upbring him in an Islamic manner, whatever they can. And they should thank Allah subhanahu wa ta'ala that fine, this is the test they're undergoing, and they should pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may they pass in this test. And they should not think of saying that why has Allah subhanahu wa ta'ala put this burden on me? Because Allah clearly says in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 286, that Allah subhanahu wa ta'ala does not lay a burden greater on a person than what he can bear. So all these, sisters, are the test for the human beings, and Allah wants to test the parents and the relatives of the child that how much do they have trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Hope that answers the question, sister. Can we have the next question, please? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پتہ کرنا تھا کہ اپنی رہائش کے لیے مکان خریدنے کے لیے آکشن میں مکان خرید سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے؟ آکشن میں خرید سکتے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ بارے میں کیا کہتے ہیں آپ مکان خریدنے کے لیے کیا آپ مکان آکشن میں خرید سکتے؟ بالکل سے خرید سکتے, ایز لانگ ایز آکشن جو ہو رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی ریگڈ. ایسا نہیں کہ بناوٹ ہونا چاہیے. آکشن میں اگر کوئی چیز ہے اور آپ مکان خریدنا چاہتے ہیں آکشن میں, اور اگر آکشن کی بولی لگاتے جو دینے والا دے سکتا ہے آپ کو, تو بالکل سے آپ خرید سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی مانت نہیں ہے. اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذاکر بھائی, اقبال رنگونی ابو ظبی سے بول رہا ہوں.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی لوگ جاتے ہیں امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, UK اور وہاں جا کے نیشنلٹی لینے کے لیے کسی غیر مذہب کی لڑکی سے نکاح پیپر میرج کرتے ہیں, اور وہ کورٹ میں نے سنا ہے, کیونکہ میرے جاننے والے کافی ہیں, عزیز بھی ہیں, وہاں جا کے انہوں نے شادی کی, ان کے کورٹ میں جا کے کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہوتا ہے, تو وہ اس نکاح کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ کیا آخرت میں اس نکاح کی وجہ سے وہ عورت اس کی نکاح میں آ جائے گی؟ بحث میں سوال کیا کہ کئی مسلمان جاتے ہیں اسٹیٹس کے اندر ویسٹرن کنٹری میں اور صرف سٹیزنشپ لینے کے لیے غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں اور کورٹ میرج کرتے ہیں. کیا جائز ہے؟ کورٹ میرج یا نکاح تو بعد میں آئیں گا. قرآن شریف کی صاف آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی, کوئی بھی غیر مسلم جو شرک کر رہی ہے اس سے شادی کرنا حرام ہے, اور اسی طریقے سے کوئی بھی عورت جو مومن ہے وہ غیر مسلم مرد سے جو شرک کرتا ہے اس سے شادی کرنا حرام ہے. اور قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کوئی غیر مسلم جو شرک کرتی ہے اس سے شادی کرنے سے بہتر ایک مومن سے شادی کیجئے, بھلے وہ جھاڑو والی ہو, بھلے بدصورت ہو, لیکن جس کے پاس ایمان ہے وہ غیر مسلم جو شرک کرتی ہے اس سے بہتر ہے. تو قرآن شریف میں صاف ممانعت ہے کہ غیر مسلم سے جو شرک کر رہا ہے اس سے شادی کرنا حرام ہے, بھلے آپ کورٹ میرج کرو کچھ بھی کرو, بالکل حرام ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غیر مسلم سے شادی کرنا بالکل حرام ہے, آپ بھلے نکاح بھی کرو لیکن اگر وہ شرک کرتی ہے تو بالکل حرام ہے. اور خصوصاً اگر آپ کورٹ میرج کرتے ہیں تو کورٹ میرج بھی اگر آپ کرتے ہیں غیر مسلم سے وہ بھی حرام ہے. لیکن اگر آپ کوئی مسلم سے شادی کرتے ہیں اور اگر وہ کنٹری کا لا ہے کہ شادی صرف وہ مانی جائیں گی لیگلی جو کورٹ میں کی جاتی ہے, تو اس وقت آپ کورٹ میرج اگر کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ نکاح بھی کیجئے تو جائز ہے. تو آپ کو کورٹ میرج کرنا چاہیے اس شہر کے لیے, وہ جو اس ملک کا جو نظام ہے اس کے لیے, تو دیر نو پرابلم. لیکن جس سے آپ شادی کرتے ہیں وہ مسلم ہونا ضروری ہے, اور اس کے بعد یا اس کے پہلے اگر آپ نکاح کرتے ہیں, دونوں کرتے ہیں تو بالکل صحیح ہے. لیکن نکاح کرنا فرض ہے ورنہ وہ آپ کی بیوی نہیں ہوں گی, اور بیوی ہونے کے لیے وہ خاتون مسلم ہونا ضروری ہے. Hope that answers the question. Can we have the next question please? Hello. Hello. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر ذاکر, I have two questions. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ one question time sister because there are many calls going on. Can you ask the جی میرا بس question which is more important? جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں, لیلۃ القدر جو آتی ہے اور یہ شب معراج جو آتی ہے اور شب برات جو آتی ہے, تو لوگ جو خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں. تو میں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے, نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے, بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں. جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے ہیں, لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر, اس کا ایک سورہ بھی ہے, اور یہ تھاؤزنز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں, صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے. اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے, سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے, 365 ڈیز. لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا, تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ. اور ہمارے رسول, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا. تو ہم یہ آخری عشرے میں, رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آلٹرنیٹ, اٹ شوڈ بی آڈ ڈیز, یا 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات, ان ایک راتوں میں ہوگا. اور کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے, ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے, تو اسی لیے ہم
सब 10 रात अगर इबादत करेंगे सबसे बेहतर है, या खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट्स है 21वीं, 23, 25वीं, 27th, 29th, तो हमें मौका मिलता है और इबादत करने का। लेकिन इस वक्त आप जब इबादत करेंगे आपका जो सवाब है वो कई ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें ढूंढना चाहिए कि ये रात जो है आखिरी अशरे में हमें ढूंढना चाहिए, तो कि इबादत करने का मौका है। और आम तौर पे इबादत करने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन खुसूसन रमज़ान में सवाब और मिलेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि वो शैतान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को कैद करे और रखता है, तो हमें और सवाब मिलेगा। और खुसूसन रमज़ान के अंदर आखिरी अशरे में और सवाब मिलेगा। और खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट से 21वीं, 23, 25, 27, 29, इन रातों में और सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें इन रातों में कोशिश करना चाहिए कि जागना चाहिए और इबादत करना चाहिए। लेकिन साल के उसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों बाकी रात में इबादत नहीं करना चाहिए, हर रोज करे तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कई रातें जो बाकी हमारे मुआशरे में बनाई जाती है, इसकी दलील कोई सही हदीस में नहीं है। जो दलील सिर्फ हमें मिलती है वो है खुसूसन लैलतुल क़द्र के बारे में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम व बरकातहू। Ji, can I speak in English? As I'm speaking from United Kingdom, and I've always tried to find out about the meditation techniques that Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam used to perform in Mount Hira, because I'm a student and I want to know the best way to improve memory. Which is the best meditation that Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam that used to perform and which anybody else can perform? Well, that's a very good question. That which is the best meditation a person can perform, and he wants to improve his memory, and what was the method or methodology used by the Prophet, especially he wants to know Ghar Hira. Brother, the best methodology used by the Prophet is what was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. The best form of meditation, if you allow me to call it meditation, I would say, though meditation is not the right word, I would say is salah. There is no better way of meditating than salah. Though the